أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں۔ آج میری اور آپ کی ملاقات ہوگی امام ابن القیم رحمہ اللہ سے۔ ان کی کتاب الفوائد میں مشہور و معروف کتاب جو طرح طرح کے فوائد سے بھرپور ہے، اور اس میں طرح طرح کے اقوال زرعی ہیں، طرح طرح کی حکمت کی باتیں ہیں۔ کتاب الفوائد کا وہ ایڈیشن جس کے محقق ہیں شیخ محمد عزیر شمس، اس کے اعتبار سے آج ہے صفحہ نمبر 85 اور دوسرا کا صفحہ شاید میں آج نہ بتا سکوں، تو بہرحال اس ایڈیشن کے اعتبار سے صفحہ نمبر 85 ہے، 85۔ امام صاحب کہتے ہیں اذا كان اللہ وحدہ حظک ومرادک فالفضل كله تابع لك يزدلف إليك أي انواعه تبدأ به۔ جب اللہ تعالیٰ ہی آپ کا نصیب ہو اور آپ کا مقصود ہو، آپ کا مراد ہو، فالفضل كله تو سارے کا سارا فضل تابع لک آپ کے تابع ہوگا، یزدلف الیک آپ کے قریب آئے گا، آپ اس کی اقسام میں سے، فضل کی اقسام میں سے جس فضل سے چاہیں آغاز کریں۔ امام صاحب یہاں پہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ جو عبادات بجا لاتے ہیں، اگر ان عبادات سے آپ کا مقصد اللہ کی جنت ہے، اللہ کے چہرے کا دیدار ہے، اللہ کی رضامندی کا حصول ہے، اللہ کا محبوب بننا ہے، اللہ کا قریب ہونا ہے، تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ فضل وہ سارے کا سارا آپ کے تابع ہوگا، دنیا آپ کے تابع ہوگی، جو چاہیں گے آپ کو ملے گا۔ یہ آپ پہ ہوگا کہ آپ دنیا میں سے کیا لینا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا كَانَ حَظُّكَ مَا تَنَالُ مِنْهُ اور اگر آپ کا نصیب، آپ کا مقصود وہ ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، منہ اس سے، کس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ فَالْفَضْلُ مَوْقُوفٌ عَنْكَ تو اللہ کا فضل آپ سے روک دیا جائے گا، لِأَنَّهُ بِيَدِهِ کیونکہ یہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، تابع لہ اس کے تابع ہے، فعل من افعالہ اللہ کے افعال میں سے ایک فعل ہے، اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ کیا سمجھے ہیں جی آپ امام صاحب سے؟ امام صاحب کی اس عبارت میں کچھ صوفی حضرات کے الفاظ کی ملاوٹ نظر آتی ہے۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کی عبادت کریں تو صرف اللہ کی خاطر، تو دنیا آپ کے تابع ہوگی، دنیا آپ کے دائیں بائیں ہوگی، اور اگر آپ اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ اللہ سے صرف دنیا حاصل کریں، تو پھر یہ دنیا آپ کے تابع نہیں ہوگی، آپ کے دائیں بائیں نہیں ہوگی، بلکہ یہ آپ سے روک لی جائے گی، کیونکہ دنیا اس کا مالک اللہ ہے، دنیا اللہ کے حکم کے تابع ہے، دنیا اللہ کی مخلوق ہے، اللہ چاہے گا تو آپ کو ملے گی۔ جب آپ اللہ کی عبادت اللہ کے لیے نہیں کرتے، اللہ کی عبادت دنیا کی خاطر کرتے ہیں، تو پھر دنیا آپ کو کیوں ملے؟ یہاں پہ
یہ کہہ دینا مناسب ہوگا کہ دنیا تو کافروں کو مل رہی ہے، دنیا تو ان کو بھی مل رہی ہے جو اللہ کی عبادت دنیا کی خاطر کرتے ہیں۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا جو آپ کو ملی ہے یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، اس کو آپ اللہ کا عذاب سمجھیں، اس کو آپ اللہ کا انتقام سمجھیں۔ اگر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں امام صاحب تو امید ہے کہ یہ پیغام ٹھیک ہوگا، لیکن پھر بھی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہماری عبادت کر کے ہم سے دنیا لینا چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، تو ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں، لیکن جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، کسی کو نہیں بھی دیتے۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ایسے شخص کو جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا، یصلاھا مذموما مدحورا، وہ اس میں داخل ہوگا اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوگا، دھتکارا ہوا ہوگا۔ امام صاحب کہتے ہیں فَإِذَا حَصَلَ لَكَ حَصَلَكَ الْفَضْلُ بِطَرِيقِ الضِّمْنِ وَالتَّبَعِ، فَإِذَا، پس جب، حاصل، وہ حاصل ہو جائے، لَكَ، آپ کو، وہ مل جائے آپ کو، کون مل جائے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ آپ کی توجہ ہے۔ تو جب آپ کو اللہ مل جائے تو آپ کو اللہ کا فضل بھی مل جائے گا، دنیا بھی مل جائے گی، ضمنی طور پہ اور تابع ہو کر، یعنی کہ اللہ مل گیا تو اللہ کے پیچھے ہر چیز ملے گی، کیونکہ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ پھر کون سی چیز ہے جو آپ کو نہیں ملے گی؟ آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، آپ کو ہر چیز ملے گی۔ وَإِذَا كَانَ الْفَضْلُ مَقْصُودَكَ، اور اگر آپ کا مقصود ہے فضل، فضل سے مراد یہاں کیا لیا جائے گا؟ صرف دنیا، ورنہ تو جنت بھی اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے تو وہ بھی اللہ کے فضل سے کریں گے، اللہ کی رحمت سے کریں گے۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ امام صاحب یہاں فضل سے مراد صرف دنیا لے رہے ہیں، خالص دنیا۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْفَضْلُ مَقْصُودَكَ، اور اگر دنیا ہی آپ کا مقصود ہے تو لم يحصل اللہ بطریق الضمن والتبع، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں ملے گا ضمنی طور پہ اور تابع ہو کر۔ یعنی کہ جب اللہ مل گیا، آپ نے اللہ کی خاطر عبادت کی، اللہ کی محبت پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو آپ کو اللہ بھی مل گیا، اور اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی۔ اور جب آپ نے اپنی عبادات سے اپنا مقصود کیا بنا لیا؟ صرف دنیا، نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ کیا ملے؟ دنیا۔ روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ کیا ملے؟ دنیا۔ اگر دنیا ہی دنیا چھائی ہوئی آپ کے اوپر تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں ملے گا۔ دنیا تو مل سکتی ہے، یہ نہیں ہوگا کہ دنیا کے پیچھے پیچھے اللہ بھی مل جائے گا۔ جب اللہ ملا تھا تو اللہ کے پیچھے پیچھے دنیا بھی آ گئی، لیکن جب دنیا ملے گی تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پیچھے پیچھے رب بھی مل جائے گا۔ فَإِن كُنْتَ قَدْ عَرَفْتَهُ، پس اگر آپ اس کو پہچان چکے ہیں، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی معرفت آپ کو مل چکی ہے۔ وَأَنِسْتَ بِهِ، اور آپ اس کے ساتھ مانوس ہو چکے ہیں، کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ثُمَّ سَقَطْتَ إِلَىٰ طَلَبِ الْفَضْلِ، پھر آپ دنیا طلب کرنے کی طرف گر پڑے، تو حرمک ایاہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو محروم کر دے گا ایاہ، اس سے، کس سے؟ دنیا سے۔ کیوں؟ عقوبۃ لک، آپ کو سزا دیتے ہوئے۔ ففاتک اللہ، تو اللہ بھی آپ سے چھوٹ جائے گا، اللہ بھی آپ کے ہاتھوں سے، اللہ تعالیٰ بھی کو بھی نہیں آپ پا سکیں گے۔ وفاتک الفضل، اور دنیا بھی آپ سے چھوٹ جائے گی، دنیا بھی آپ کے ہاتھوں میں نہیں رہے گی۔ یہ آخری الفاظ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ مانوس ہو چکے، اللہ کے ساتھ ایک تعلق بنا چکے، اللہ کی پہچان آپ کو مل چکی،
تو اب آپ اللہ کے ساتھ جڑے رہیں آخرت کے لیے، جنت لینے کے لیے۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کے ساتھ بنے ہوئے اپنے اس تعلق کو استعمال کیا حقیر دنیا کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا سے محروم کر دے گا، تو پھر نہ اللہ تعالیٰ کو آپ پا سکیں گے، نہ دنیا کو آپ حاصل کر سکیں گے۔ تو بہرحال امام صاحب کی یہ گفتگو کسی حد تک ٹھیک ہے اور کسی حد تک اس پہ سوالیہ نشان ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ مانوس ہو چکے، اس کے بعد آپ اللہ سے اگر دنیا طلب کرتے ہیں، دنیا مانگتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، الا یہ کہ امام صاحب یہ کہنا چاہتے ہوں کہ اللہ کے ساتھ تعلق بن چکا اور پھر آپ نے اپنی عبادات کے ذریعے دنیا چاہی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سزا دیں گے کہ دنیا سے محروم کر دیں گے۔ تو اگر یہ ان کی مراد ہے تو امید ہے کہ گفتگو مناسب ہوگی، واللہ تعالی اعلم۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان دنیا کے ذریعے اپنی آخرت بنائے، دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی محبت کو تلاش کرے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت بھی دے گا اور دنیا بھی دے گا۔ اور اگر آپ کا مقصود صرف اور صرف دنیا ہے تو پھر خطرہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دنیا سے بھی محروم رہیں گے۔ یہ ان کا مقصود ہے، یہ ان کا خلاصہ کلام ہے، واللہ تعالی اعلم۔ یہ بات ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے عام نہیں بلکہ بڑے خاص شاگرد ہیں۔ استاد بھی عظیم امام ہے تو شاگرد بھی بہت عظیم ہے، بلکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے فتح الباری، وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مقام و مرتبہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے اپنے بعد ابن القیم جیسا شاگرد چھوڑا ہے، تو ان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن امام القیم رحمہ اللہ شروع میں کیا تھے؟ صوفیوں کے ہاتھوں میں تھے، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، خود وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے میرے اوپر انعام کیا اور مجھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پکڑ لیا، اپنے ہاتھوں میں لے لیا، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور اللہ نے یہ میرے اوپر بڑا انعام کیا، مجھے اللہ نے ان کے ذریعے گمراہیوں سے بچا لیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ امام القیم رحمہ اللہ صوفیوں کے ساتھ رہے ہیں، تو تعجب نہیں ہونا چاہیے اگر کسی کتاب میں وہ کچھ ایسی باتیں کر جائیں جن میں صوفیت کی بدبو آئے، لیکن عام طور پہ ان کی گفتگو بڑی شاندار ہوتی ہے، عمدہ ہوتی ہے، لیکن ممکن ہے کوئی ان کی تحریر ایسی ہو جو اس زمانے کی ہو، جس زمانے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے وہ ابھی نہیں ملے تھے، ان کے ساتھ جڑے نہیں تھے، یا ان کے ساتھ جڑ چکے ہوں لیکن تھوڑا بہت کوئی اثر باقی رہ گیا ہو، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں اپنے نئے فائدے میں، یہاں وہ تذکرہ کرنا چاہیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کا، جو آپ نے صبر کیا، آپ کو تکلیفیں آئیں، پریشان کیا گیا، لیکن آپ نے صبر کیا، اور صبر پہ پھر اللہ نے آپ کو کیا انعام دیا، کیسے کیسے آپ کی مدد کی، یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حصر العدو دخل فی حصول النصر، جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نکلے دشمن کے محاصرے سے، کہاں سے نکلے؟ نہیں، کس جگہ سے نکلے؟ مکہ سے۔ دشمن نے محاصرہ کیا تھا نا آپ کو پکڑنے کے لیے، تو جب اللہ کے رسول دشمن کے محاصرے سے نکلے تو آپ داخل ہو گئے نصرت اور مدد کے محاصروں میں۔ دشمن کا ایک محاصرہ، اس سے نکلے تو اللہ کی نصرت کے کئی محاصرے جو تھے وہ آپ کے دائیں بائیں تھے،
اللہ کی مدد ہی مدد نازل ہوئی آپ کے اوپر، یہ مطلب ہے۔ فَعَبِثَتْ أَيْدِي سَرَایَاهُ بِالنَّصْرِ فِي الْأَطْرَافِ، چنانچہ آپ کے دستے، آپ کے لشکر، سرایاہ سریت ان کی جمع، آپ کے لشکر، آپ کے دستے، آپ کے لشکر اس نصرت کے ساتھ دنیا بھر میں گھومے، دنیا کے کونے کونے میں پہنچے، الاطراف کنارے، دنیا کے کنارے، اطراف دائیں بائیں، مکہ مدینہ کے دائیں بائیں گئے، ادھر بھی فتوحات حاصل کی، ادھر بھی فتوحات حاصل کی۔ عابثت کا لفظی معنی کھیلے، مراد یہ ہے کہ وہ جنگوں کے ساتھ کھیلتے رہے، فتوحات کے ساتھ کھیلتے رہے، ان کے بڑی آسانی سے انہیں غلبہ ملتا رہا، فتوحات ملتی رہیں۔ فطار ذکرہ فی الآفاق، تو آپ کا تذکرہ آفاق تک جا پہنچا۔ طار کا لفظی معنی کیا؟ اڑ گیا۔ مراد کیا ہے؟ آپ کا تذکرہ آفاق تک پہنچ گیا۔ آفاق کا معنی بھی کیا ہے؟ کونے، دنیا کے کونے کونے تک آپ کا تذکرہ پہنچا، آپ کا پیغام پہنچا، آپ کے صحابہ کرام یہ پیغام لے کر گئے، آپ کے لشکر یہ پیغام لے کر گئے، جہاد کے ذریعے پیغام پہنچا، علم کے ذریعے پیغام پہنچا۔ فصار الخلق معه ثلاثة اقسام، تو مخلوق آپ کے ساتھ 3 اقسام میں ہو گئی، یعنی کہ جب آپ کو نصرت ملی، اللہ کی مدد ملی، تو لوگ آپ کے ساتھ 3 طرح کے ہو گئے۔ مؤمن بہ، کچھ وہ جو آپ پہ ایمان لانے والے بن گئے، ومسالم لہ، اور کچھ وہ جو آپ سے صلح کرنے والے بن گئے، کچھ آپ پہ ایمان لے آئے اور کچھ نے آپ سے صلح کر لی، معاہدے کر لیے۔ وخائف منہ، اور کچھ آپ سے خوف زدہ ہو گئے، ڈرنے لگے کہ یہ آدمی دائیں بائیں فتوحات حاصل کر رہا ہے، یہ ہم تک نہ پہنچ جائے، اس کے لشکر ہم تک نہ پہنچ جائیں۔ تو کیسا نتیجہ نکلا جی؟ صبر کا جو آپ نے کیا، بہت اچھا نتیجہ نکلا۔ کہتے ہیں القا بذر الصبر فی مزرعۃ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ نے صبر کا بیج ڈالا، صبر کا بیج بویا، صبر کا بیج ڈالا، کون سی کھیتی میں؟ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل کی کھیتی میں۔ مزرعہ کھیتی، بدر میں نہ کیا؟ بیج۔ یہ کھیتی کیا ہے جی؟ کہ آپ صبر کیجئے ایسے ہی جیسے صبر کیا اولو العزم رسولوں نے، ہمت والے رسولوں نے۔ اور ان میں سر فہرست کون ہیں؟ ویسے تو اللہ کے سارے نبی ہمت والے، صبر کرنے والے، بردبار، تحمل والے ہوتے ہیں۔ خصوصی طور پہ کون؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جن کا تذکرہ ایک ہی آیت میں آیا ہے قرآن کریم میں۔ تو یہ آپ نے صبر کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق، اللہ کی تائید۔ یہاں پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس حدیث سے اس گفتگو کی تائید ہوتی ہے جو امام صاحب فرما رہے ہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، مسند احمد میں اس کا نمبر ہے 2803 2803۔ اور اس حدیث کو مسند احمد کے محققین نے صحیح قرار دیا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی آئی ہے اور صحیح حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن جو الفاظ میں ابھی پڑھنے لگا ہوں یہ ترمذی میں نہیں ہے، یہ مسند احمد میں آئے ہیں۔ اور یہ وہی مشہور و معروف حدیث ہے جس میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سواری پہ بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے مجھے نصیحتیں کی تھیں
یا غلام احفظ اللہ یحفظ کا، او لڑکے او بچے اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ تو وہاں پہ یہ بھی آپ نے کہا تھا وَاعْلَمْ، یہ بات جان لو، أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جب آپ صبر کریں ان امور پہ جو آپ کو برے لگتے ہیں، ان مصائب پہ جو آپ کو اچھے نہیں لگتے، تو اس صبر کرنے میں خیرن کثیرہ، بڑی خیر ہے۔ وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور نصرت ملتی ہے صبر کرنے سے، مدد ملتی ہے صبر کرنے سے۔ تو بڑے عظیم یہ الفاظ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تو آپ نے صبر کا بیج ڈالا کون سی کھیتی میں؟ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ کی کھیتی میں، کہ صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر رسول کی کوئی نہ کوئی کھیتی ہوتی ہے، اور وہ کھیتی کیا ہے؟ صبر والی کھیتی۔ یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 35 ہے، 35، جس کو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ادبی انداز میں اپنی گفتگو میں استعمال کیا ہے۔ تو جب آپ نے صبر کی کھیتی، جب آپ نے صبر کا بیج اس کھیتی میں ڈالا، بویا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ کہتے ہیں فَإِذَا أَغْصَانُ النَّبَاتِ تَهْتَزُّ بِخُزَامَيْ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاص۔ اس لفظ کو خزامہ پڑھنا زیادہ مناسب ہوگا۔ یہ جمع ہے کس کی؟ خزاماتن کی۔ ایک خوشبودار پودا جس کے پھول اور جس کی شاخیں انتہائی خوشبودار ہوتی ہیں، تو خزامہ کیا ہوا؟ یہ جمع ہوئی، گویا کہ وہ خوشبودار پودے جس کے پھولوں سے بھی خوشبو آتی ہے، جس کی شاخوں ٹہنیوں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے والحرمات قصاص، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 194، 194۔ اس کو بھی انہوں نے اپنی گفتگو میں استعمال کیا ہے، اس آیت کے ذریعے بھی اپنی گفتگو کو انہوں نے سنوارا ہے، خوبصورت بنایا ہے۔ معنی کیا ہے اس کا؟ والحرمات، اور حرمتیں، قصاص ایک دوسری کا بدلہ ہے، حرمتیں ایک دوسری کا بدلہ ہے۔ کیا مقصد ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا پہلے مقصد سمجھ لیں، پھر ہم پورا جملہ سمجھ سکیں گے۔ یہ آیت کس مناسبت سے نازل ہوئی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار لشکر بھیجا، تو لشکر کے لوگ جو ہیں ان سے ایک آدمی قتل ہوا، اور جس مہینے میں قتل ہوا وہ حرمت والا مہینہ تھا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ حرمت والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ تو اس پہ کافی پروپیگنڈا کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو حوصلہ دیا کہ اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں پہ کوئی زیادتی حرمت والے مہینے میں کرتا ہے تو آپ حرمت والے مہینے میں اس سے بدلہ لیں گے۔ اگر آپ پہ کوئی زیادتی حرم کے ایریے میں کرتا ہے، مقدس ایریے میں کرتا ہے، قابل احترام علاقے میں کرتا ہے، تو اس کو وہاں پہ پکڑا جائے گا، اس کو اس کی وہاں پہ سزا دی جائے گی۔ تو یہ ہے والحرمات قصاص، کہ یہ حرمتیں، یہ مقدس اشیاء، یہ قابل احترام اشیاء ایک دوسری کا بدلہ ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی حرمت والے مہینے میں لڑتا ہے تو اس سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کی جائے گی۔ اگر کوئی اس کی حرمت کو پامال کرتا ہے تو حرمت والے مہینے کی حرمت کا اس موقع پہ خیال نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس آدمی سے بدلہ لیا جائے گا۔
کہتے ہیں فَإِذَا أَغْصَانُ النَّبَاتِ، تو اچانک ان پودوں کی ٹہنیاں، یعنی کہ صبر کا بیج بویا آپ نے، پودے نکلے، تو اچانک اغصان ٹہنیاں، شاخیں، تو پودے کی ٹہنیاں تہتز، لہلہانے لگیں، حرکت کرنے لگیں، والحرمات قصاص، کے خوشبودار پودوں کے ساتھ۔ یعنی کہ صبر کا بیج بویا آپ نے، اب اس سے کیا نکلی؟ پودے نکلے، ٹہنیاں نکلیں، اور ان سے خوشبو آ رہی تھی کس کی؟ والحرمات قصاص، کہ بدلہ لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ تو آپ کو مکہ سے نکالا گیا تھا، تو فدخل مکہ دخولا ما دخلہ احد قبلہ ولا بعد، تو آپ مکہ میں داخل ہوئے، اس انداز سے داخل ہوئے کہ اس انداز سے نہ آپ سے پہلے کوئی وہاں داخل ہوا اور نہ آپ کے بعد کوئی اس انداز سے داخل ہو سکے گا۔ قبلہ، آپ سے پہلے، ولا بعدہ، اور نہ ہی آپ کے بعد۔ کیونکہ جس انداز سے، جس فاتحانہ انداز سے، جس شان و شوکت کے ساتھ، جس قوت کے ساتھ اور جس اعتماد کے ساتھ آپ داخل ہوئے، اس انداز سے کوئی مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حولہ المہاجرون والانصار، آپ کے ارد گرد مہاجر بھی تھے اور انصاری بھی تھے۔ جب مکہ سے نکلے تھے تو آپ کے ساتھ کون تھے؟ ایک ابو بکر صدیق تھے، بظاہر بھی یار و مددگار تھے، چھپتے ہوئے نکلے تھے، غار ثور میں پناہ بھی لی تھی، مشہور و معروف راستے کو چھوڑ کے وہ راستہ اختیار کیا تھا جس میں دشمن کے آنے کا خطرہ اور خوف نہ ہو۔ لیکن آج فاتحانہ شان و شوکت سے داخل ہوئے ہیں۔ آپ کے ارد گرد مہاجرین و انصار کا ایک عظیم گروہ ہے، لا یبین منہم الا الحدق، ان سے نہیں واضح ہو رہا، ان سے نہیں نظر آ رہا، الا الحدق، سوائے آنکھوں کے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سوائے آنکھوں کے کچھ نظر نہیں آ رہا، یعنی کہ مسلح ہیں، ہتھیار پہنے ہوئے ہیں، زرہ پہنی ہوئی ہے، ڈھالیں انہوں نے لی ہوئی ہیں، یعنی کہ مسلح فوجیوں کے انداز میں داخل ہوئے ہیں، صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں، باقی جسم نظر نہیں آ رہا۔ الحدق کا معنی یہاں پہ کیا کیا گیا ہے؟ آنکھیں۔ حدق کا معنی طے کرنے میں کافی وقت لگا مجھے، پھر اس معاملے میں مدد ملی کس سے؟ ایک حدیث سے۔ وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نمبر ہے 4099، 4099۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اسے صحیح کہتے ہیں، راوی ہے اس کے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ کب تک قائم نہیں ہوگی؟ حتیٰ تقاتلوا قوما صغار الاعین عراض الوجوہ کأن اعینہم حدق الجراد، جب تک کہ تمہاری ایک ایسی قوم سے لڑائی نہ ہو جائے جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، جن کے چہرے چوڑے ہوں گے، گویا کہ ان کی آنکھیں ٹڈیوں کی آنکھیں ہیں، اتنی چھوٹی آنکھیں ہیں، گویا کہ ٹڈیوں کی آنکھیں ہیں۔ اور اس کے بعد حدیث کے الفاظ میں نے نہیں لکھے، لیکن ان کا معنی و مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور ان کے چہرے گویا کہ ایسے ہیں جیسے طے بطے ڈھالیں ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ نے فرمایا ایسی قوم سے تمہاری لڑائی ہوگی۔ اور دیگر احادیث میں ان کو ترک کہا گیا ہے۔ کچھ علماء کرام نے لکھا ہے اس سے کردی لوگ مراد ہیں، کرد یہ علاقہ عراق میں ہے، اور کچھ اس سے مراد وہ ترکستانی لیتے ہیں جو چائنا وغیرہ میں بھی پائے جاتے ہیں،
بہرحال یہ تو تب پتہ چلے گا صحیح معنوں میں جب یہ لڑائی ہوگی کہ کون لوگ مراد ہیں اس سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ ان لوگوں کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، گویا کہ ان کی آنکھیں ٹڈیوں کی آنکھیں، الفاظ کا استعمال کیے حدق الجراد۔ تو حدق کا معنی حدیث میں کیا ہے؟ آنکھیں۔ تو یہاں پہ امام صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ مہاجرین و انصار آپ کے دائیں بائیں ہیں اور بڑی قوت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، اور اسلحہ ان کے پاس ہے، ہتھیار ان کے پاس ہیں، مسلح ہیں، صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں۔ والصحابۃ علی مراتبہم، اور صحابہ کرام اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ہیں، یعنی کہ اپنے اپنے مرتبے کے مطابق آپ کے دائیں بائیں چل رہے ہیں۔ والملائکۃ فوق رؤوسہم، اور فرشتے ان کے سروں کے اوپر ہیں۔ کیا شان ہے! ادھر انسان ہے آپ کے دائیں بائیں اور ادھر فرشتوں کا سایہ ہے، فرشتے ان کے سروں کے اوپر ہیں۔ وجبریل یتردد بینہ وبین ربہ، اور جبریل آپ کے درمیان اور اللہ کے درمیان یتردد آ جا رہے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آپ کے پاس آتے ہیں۔ وقد اباح له حرمہ الذی لم یحلہ لأحد سواہ، جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنے اس حرم کو، اس مقدس شہر کو حلال کر چکا جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاوہ کسی کے لیے حلال نہیں کیا۔ کیا کہ یہ بھی آپ کا اعزاز ہے کہ مکہ میں کسی کو بھی لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے اجازت دی تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ یہ ایک عظیم حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 104 الفاظ یہ ہیں: ان مکہ تحرمہ اللہ، مکہ کو اللہ نے حرم قرار دیا، مقدس ایریا قرار دیا، قابل احترام ایریا قرار دیا۔ ولم یحرمہ الناس، اس کو محترم قرار دینے والے لوگ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہے۔ فلا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یسفک بہا دما ولا یعضد بہا شجرا، کوئی بھی ایسا شخص جس کا اللہ پہ ایمان ہے، جس کا آخرت پہ ایمان ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس شہر میں کوئی خون بہائے یا اس میں کسی درخت کو کاٹے۔ فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو اس شہر میں قتال کیا تھا، لڑائی کی تھی، تو میرے لیے بھی جائز ہے کہ میں یہاں پہ لڑوں، تو فرمایا فَقُولُوا، اس شخص سے تم نے کہنا ہے ان اللہ قد اذن لرسولہ ولم یأذن لکم، اللہ کے رسول نے مکہ میں قتال کیا، لڑنے کے لیے مکہ میں داخل ہوئے، یہ بات صحیح ہے، لیکن اللہ کے رسول کو تو اللہ نے اجازت دی تھی، تمہیں اللہ نے اجازت نہیں دی۔ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، اور مجھے بھی اللہ نے اجازت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں دی، مجھے بھی اللہ نے اجازت ایک خاص دن اور خاص دن کی خاص گھڑی میں دی ہے، مستقل طور پہ اجازت مجھے بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں امام صاحب کہ اللہ نے آپ کو یہ بھی اجازت بخشا کہ وقد اباحا، اللہ نے مباح کر دیا، حلال کر دیا، لہو آپ کے لیے، آپ کی خاطر، حرمہ، اپنا وہ محترم شہر، اپنا وہ مقدس شہر، الذی لم یحلہ، جس کو اللہ نے حلال نہیں کیا، لأحد، کسی کے لیے بھی سواہ، آپ کے علاوہ۔ فلما قایس بین ھذا اليوم وبین یوم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، جب آپ نے مقابلہ کیا اس دن کے درمیان، کون سا دن؟ فتح مکہ والا دن، جب آپ نے مقابلہ کیا اس دن کے درمیان اور اس دن کے درمیان، کون سا دن؟ دوسرے دن کی تحدید کے لیے امام صاحب نے اللہ کے کلام کا تذکرہ کر دیا
کیونکہ اللہ سے سچا کلام کس کا ہوگا؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کہاں فتح مکہ والا دن شان و شوکت سے داخل ہو رہے ہیں، فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، عظیم لشکر آپ کے دائیں بائیں ہیں۔ اگر آپ وہ حدیث پڑھیں جن میں فتح مکہ کا تذکرہ آیا ہے تو اس میں آپ یہ پڑھیں گے کہ ابھی آپ مکہ میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے، یہ آئے آپ سے ملے تو ابو سفیان نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، لیکن ظاہر ہے کہ اسلام ابھی دل میں اتنا پکا اور پختہ نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا کہ آگے جہاں تنگ راستہ ہے، پہاڑوں کے بیچ میں کیا ہے؟ تنگ راستہ، وہاں پہ ابو سفیان کو لے کے آپ کھڑے ہوں۔ چاہتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ دیکھیں اسلام کی شان، مسلمانوں کے لشکر، مسلمانوں کی تعداد، تاکہ اس سے متاثر ہو کے یہ اپنے اسلام پہ پکے ہو جائیں، پختہ ہو جائیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ وہاں پہ دونوں کھڑے ہوئے، اب اللہ کے رسول کے لشکر گزر رہے ہیں۔ ابو سفیان پوچھتے ہیں عباس یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ فلاں قبیلے کے لوگ ہیں۔ اچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فلاں قبیلے کے لوگ ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ فلاں قبیلے کے لوگ ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ فلاں قبیلے کے لوگ ہیں۔ تو ابو سفیان پہ مسلمانوں کا کیا پڑ رہا ہے؟ روب پڑ رہا ہے، مسلمانوں کی شان و شوکت سے متاثر ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ آپ مکہ میں داخل ہوئے ہیں۔ تو اب آیت کیا ہے؟ آیت کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 ہے کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، اور جب وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے، بِكَ آپ کے متعلق، کون کر رہے تھے؟ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر، مراد اس سے کون سے کافر ہیں؟ مکہ کے کافر۔ یہ تذکرہ ہو رہا ہے ان ایام کا جب آپ کو مکہ سے نکلنا پڑا، جب یہ اعلان ہوا تھا کہ آپ کو قتل کیا جائے گا، نعوذ باللہ، جب یہ کہا گیا تھا، جب ان کو پتہ چلا کہ آپ تو نکل گئے مکہ سے، تو اعلان کیا گیا تھا جو آپ کو زندہ یا مردہ نعوذ باللہ پکڑ کر لائے، اس کو کتنے اونٹ ملیں گے؟ 100 اونٹ ملیں گے۔ تو فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب آپ کے بارے میں کافر لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ آپ کو قید کر لیں، او یقتلوکا، یا آپ کو قتل کریں، او یخرجوکا، یا آپ کو مکہ سے نکالیں۔ یہ ان کے مشورے ہوئے تھے۔ فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ادھر وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، ادھر آسمان والا خفیہ تدبیریں کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سے بہتر خفیہ تدبیر کس کی ہوگی؟ اللہ نے آپ کو سلامتی کے ساتھ مکہ سے نکالا، نہ آپ کو قتل کر سکے، نہ آپ کو گرفتار کر سکے، بلکہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بڑے ہی زبردست منصوبے کے ساتھ مکہ سے نکلے، اور غار ثور میں جو اس راستے کی طرف نہیں ہے جو مدینہ کا راستہ ہے، انہوں نے آپ کو تلاش کدھر کرنا تھا؟ مدینہ کے راستے پہ، اور آپ اس غار میں چھپے ہیں جو مدینہ والے راستے پہ نہیں ہے، اور وہاں سے پھر آپ مدینہ منورہ گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں امام صاحب کہ فلما قایسا، جب آپ نے مقابلہ کیا اس دن کے درمیان، ان کے فتح مکہ والے دن کے درمیان اور اس دن کے درمیان، جب وہ آپ کے بارے میں خفیہ تدبیریں کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کریں یا آپ کو قتل کریں یا آپ کو نکال دیں، فاخرجوہ، تو انہوں نے آپ کو نکالا، قتل نہیں کر سکے، گرفتار نہیں کر سکے، انہوں نے آپ کو نکالا۔ ثانی اثنین، جب کہ آپ دو میں سے دوسرے تھے، یعنی کہ ایک آپ تھے اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ داخلہ، تو آپ داخل ہوئے۔ یہ داخلہ جو ہے یہ لمحہ کا جواب ہے، جو شروع میں آپ نے لمحہ پڑھا ہے نا، یہ کہ جب آپ نے مقابلہ کیا آپ نے آج والے دن میں، فتح مکہ والے دن میں، اور اس دن میں جب آپ کو نکالا گیا تھا، تو پھر آپ میں کیا آئی؟ آپ میں عاجزی آئی۔ داخلہ، تو آپ داخل ہوئے کب؟ فتح مکہ والے دن۔ کیسے؟
وَذَقَنُهُ وہ حالیہ ہے جب کہ آپ کی تھوڑی یمسو لگ رہی تھی قربوس سرجہ آپ کی زین کے ابھرے ہوئے کنارے سے. کیا مطلب؟ عاجزی کی وجہ سے آپ کا سر جھکا ہوا ہے. اللہ کے سامنے عاجزی کی وجہ سے آپ کا سر جھکا ہوا ہے. تکبر کرتے ہوئے داخل نہیں ہوئے, اللہ کے سامنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے, عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے سر کو اپنی سواری کی زین کے کنارے کے ساتھ لگائے ہوئے آپ داخل ہو رہے ہیں. تو کہتے ہیں آپ داخل ہوئے جب کہ آپ کی تھوڑی یمسو لگ رہی تھی قربوس سرجہ آپ کی زین کے ابھرے ہوئے کنارے سے, خضوعا عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے, وذلا اور تواضع کا مظاہرہ کرتے ہوئے, لمن البسہ ثوب ھذا العز اس عظیم ذات کے لیے عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جس نے آپ کو یہ عزت والا لباس پہنایا. الذی رفعت الیہ فیہ الخلیقۃ رؤوسہا عزت والا یہ لباس جس میں آپ کی طرف فیہ سے مراد کیا ہو جائے گا؟ یہ لباس جس میں مخلوق نے ساری مخلوق نے آپ کی طرف اپنے سر اٹھائے ہوئے ہیں اور بادشاہوں نے آپ کی طرف اپنی گردنیں بلند کی ہوئی ہیں, دراز کی ہوئی ہیں. کیا مطلب؟ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں, سب کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھی ہوئی ہیں, سب کی گردنیں آپ کی طرف اٹھی ہوئی ہیں, سب کے سر آپ کی طرف اٹھے ہوئے ہیں, سب کی توجہ کا آپ مرکز ہیں اور آپ کا سر جھکا ہوا ہے. کس کے سامنے؟ اللہ رب العزت کے سامنے. الملوک بادشاہ, اناقہا اناق گردنیں, الخلیقہ ساری مخلوق, رؤوس سر. فدخل مکۃ مالکا مؤیدا منصورا تو آپ مکہ میں داخل ہوئے اس حال میں کہ اب آپ مکہ کے مالک بن چکے ہیں. مؤیدا آپ کی تائید ہو رہی ہے, منصورا آپ کی مدد ہو رہی ہے. آپ کے دائیں بائیں ایک دنیا ہے, مہاجرین و انصار کے لشکر ہیں, اللہ آپ کی تائید کر رہا ہے, اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے, فرشتے آپ کے ساتھ ہیں. وَعَلَى كَعْبُ بِلَال فَوْقَ الْكَعْبَةِ بَعْدَ أَنْ كَانَ يُجَرُّ فِي الرَّمْضَاءِ عَلَى جَمْرِ الْفِتْنَةِ بلال کا رتبہ بلند ہو چکا فوق الکعبہ کعبہ کے اوپر. کعب کا معنی کیا؟ رتبہ, عزت. ویسے کعب ٹخنے کو بھی کہتے ہیں, تو آپ لفظی معنی بھی مراد لے سکتے ہیں کہ کعبہ کی چھت پہ بلال کا پاؤں بلند ہو چکا, یعنی کہ کعبہ کی چھت پہ بلال چڑھ چکے ہیں اذان دینے کے لیے, جیسا کہ تاریخی طور پہ یہ بات مشہور ہے. یعنی کہ وہی بلال جن پہ مکہ میں ظلم ہوتا تھا, توحید کلمہ توحید بیان کرنے کی وجہ سے انہیں مکہ کی تپتی ہوئی زمین پہ لٹایا جاتا تھا, ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے. اور بلال تھے بھی کون؟ حبشی غلام, کوئی حیثیت نہیں تھی بظاہر لوگوں کے سامنے. لیکن آج دیکھیے یہی بلال کعبہ کی چھت پہ چڑھ چکے ہیں. تو بلال کا پاؤں کعبہ کے اوپر بلند ہو چکا. بعد ان کان یجر بعد اس کے کہ ان کو گھسیٹا جاتا تھا, یجرو گھسیٹا جاتا تھا, پھر رمضائی گرمی کی شدت میں, یا آپ رمضان کا ترجمہ کر سکتے ہیں تپتی ہوئی زمین میں, یا آپ کر سکتے ہیں گرمی کی شدت میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا علی جمر الفتنہ, فتنہ کے انگاروں پہ. فنشر بزا طوی عن القوم من یوم قولہ احد احد تو انہوں نے وہ کپڑا پھیلا دیا جو اس قوم سے لپیٹ دیا گیا تھا اس دن جس دن انہوں نے کہا تھا احد احد,
کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یعنی کہ جب وہ کہتے تھے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہ دن اور آج کا دن، تو وہ کپڑا جو اس وقت لپیٹ دیا گیا تھا، آج انہوں نے وہ توحید کا کپڑا پھیلا دیا ہے۔ توحید کی یہ دعوت جو ہے اس کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ ورفع صوته بالاذان، اور انہوں نے اذان کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کیا۔ فاجابته القبائل من كل ناحیہ، تو انہیں ہر جانب سے قبیلے جواب دے رہے ہیں۔ کبھی وہ احد احد کہتے تھے تو کوئی بھی ان کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور آج وہ اذان دینے والے کعبہ کی چھت پہ اذان دے رہے ہیں، اور سارے قبیلے ہی ان کی اذان پہ، ان کی دعوت پہ لبیک کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ بلال ہم حاضر ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، ہم حاضر ہیں، اسلام کا کلمہ ہم قبول کر چکے ہیں۔ فَأَقْبَلُوا يَؤُمُّونَ الصَّوْتَ، تو وہ آئے کون؟ قبائل، اس حال میں کہ وہ قصد کر رہے ہیں کس کا؟ آواز کا، یعنی کہ بلال کی آواز کی جانب وہ آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں وہ قبائل۔ فَدَخَلُوا فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو وہ اللہ کی دین میں فوج در فوج داخل ہوئے۔ کبھی مسلمان ہوتا تھا کوئی آدمی سالوں کے بعد، مہینوں کے بعد، اور کبھی یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ بلال کی اذان سن کے اور یہ جان کر کے مکہ فتح ہو چکا، محمد غالب آ چکے صلی اللہ علیہ وسلم، قبائل در قبائل لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، وہ انتظار کر رہے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ قبیلے انتظار کر رہے تھے۔ عمر بن سلمہ کی حدیث، وہی بچہ جو 7.5 سال کی عمر میں اپنی قوم کا امام بن چکا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قبائل انتظار کر رہے تھے کہ فیصلہ ہو محمد کے مابین اور ان کی قوم کے مابین صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ غالب آ گئے تو ہم بھی اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ تو جو ہی غلبہ آپ کو ملا تو یہ سارے قبائل جو انتظار کر رہے تھے وہ فوج در فوج، گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوئے۔ وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَأْتُونَ أَحَادًا، جبکہ وہ اس سے پہلے آتے تھے احادہ، ایک ایک کر کے، ایک ایک آدمی کو مسلمان ہوتا تھا بس۔ فَلَمَّا جَلَسَ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم علی منبر العز، جب نبی علیہ السلام عزت والے منبر پہ بیٹھے، کیا کہنا چاہتے ہیں یہ؟ یعنی کہ جب مکہ فتح ہوا، آپ کو عزت ملی، عزت کے سٹیج پہ آپ بیٹھے، پھر کہتے ہیں یہ عجیب، یہ بڑا زبردست انداز ہے امام صاحب کا۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اس دن آپ عزت کے منبر پہ بیٹھے، لیکن پھر ساتھ ہی کہتے ہیں وما نزل عنہ قط، بلکہ عزت کے منبر پہ تو آپ پہلے دن سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے تو کبھی آپ اترے ہی نہیں۔ ابھی دو باتیں کدھر جا رہی ہیں جی؟ حقیقی طور پہ دیکھا جائے تو آپ ہمیشہ عزت والے ہیں، اللہ کی نگاہوں میں آپ ہمیشہ سے عزت والے ہیں، اللہ کی نگاہوں میں کبھی بھی آپ ذلیل نہیں ہوئے۔ اللہ کے ہاں شروع سے آپ کا مقام و مرتبہ ہے، جب سے آپ نبی بنے پوری زندگی عزت کے ساتھ رہے، آپ کا ایک مقام و مرتبہ رہا، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں اس دن آپ عزت کے منبر پہ بیٹھے، عزت کے سٹیج پہ بیٹھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب رسول علیہ السلام عزت کے منبر پہ بیٹھے، وما نزل عنہ قط، اور آپ تو اس سٹیج سے کبھی اترے ہی نہیں۔ مدت الملوک اعناقها بالخضوع الیہ، بادشاہوں نے اپنی گردنیں پھیلا دیں آپ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے۔ فمنہم من سلم الیہ مفاتیح البلاد، ان میں سے کچھ وہ تھے جنہوں نے آپ کے حوالے کر دیں، سلمہ آپ کے حوالے کر دیں، آپ کے سپرد کر دیں شہروں کی چابیاں۔ یہ آج کے بعد ہمارے ملک میں آپ کی شریعت چلے گی، آپ کا نظام چلے گا، ہم آپ کے تابع ہیں، آپ کی حکومت کو مانتے ہیں، آپ کی قیادت، امامت، سیادت کو مانتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ سَأَلَهُ الْمُوَادَعَةَ وَالصُّلْحَ، اور ان میں سے کچھ وہ تھے، کن میں سے؟ بادشاہوں میں سے، ان میں سے کچھ وہ تھے جنہوں نے آپ سے درخواست کی صلح کی کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَقَرَّ بِالْجِزْيَةِ وَالصَّغَارِ، اور ان میں سے کچھ وہ تھے جنہوں نے اقرار کیا
مان لیا. کیا مان لیا؟ جزیہ دینا، ٹیکس دینا، والصغارہ اور ذلت کو مان لیا. یعنی کہ مان لیا کہ ہم ذلیل ہو کر، تابع ہو کر، نگاہیں جھکا کر، گردنیں جھکا کر آپ کو ٹیکس دیں گے، آپ ہم سے لڑیں نہیں، آپ ہمیں ہمارے ملک میں رہنے دیں، ہم آپ کا مقابلہ نہیں کریں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ فِي الْجَمْعِ وَالتَّأَهُبِ لِلْحَرْبِ وَلَمْ يَدْرِ أَنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى جَمْعِ الْغَنَائِمِ وَسَوْقِ الْأُسَارَى إِلَيْهِ. کچھ وہ تھے، ان میں سے کچھ وہ تھے، کن میں سے؟ بادشاہوں میں سے. ان میں سے کچھ وہ تھے جو جمع کرنے میں لگ گئے اور لڑائی کی تیاری کرنے میں لگ گئے. یعنی کہ آپ سے ان کو خطرات محسوس ہوئے کہ یہ عظیم، کہ یہ انسان عظیم، ان کی نگاہوں میں تو نہیں نا، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں ہماری نگاہوں میں عظیم. وہ کہنے لگے کہ یہ انسان مکہ فتح کر چکا، مدینہ میں پہلے ہی اس کی حکومت ہے، تو یہ ایک خطرہ بن چکا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ہمارے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، تو پہلے اس کے کہ یہ ہمارے اوپر حملہ کریں، کیوں نہ ہم تیاری کریں، لڑنے کے لیے تیار ہوں. مثال کے طور پہ یہ کام کنہوں نے کیا؟ طائف، حنین کے دائیں بائیں رہنے والے قبائل نے. طائف، حنین، قبیلہ ثقیف، حوازن، ان لوگوں نے جب دیکھا کہ مکہ فتح ہو چکا ہے تو انہوں نے لڑائی کی تیاری شروع کر دی. تو کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ وہ تھے جو جمع کرنے میں اور لڑائی کی تیاری کرنے میں لگ گئے. کیا جمع کرنے میں؟ مثال کے طور پہ اسلحہ جمع کرنے میں، فوجیں جمع کرنے میں. ولم یدری، اور ان کو یہ احساس نہ ہوا، ان کو یہ بات معلوم نہ ہوئی کہ انہ لم یزد علی جمع الغنائم، کہ وہ غنیمت کا مال جمع کرنے کے علاوہ اور آپ کے لیے قیدی تیار کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت بڑی قوت جمع کر رہے ہیں، آپ کا مقابلہ کریں گے. مسکینوں کو یہ علم نہیں تھا کہ ہم جو مال جمع کر رہے ہیں یہ ان کے لیے مال غنیمت بنے گا، ہمیں شکست ہونی ہے. جتنا مال جمع کر رہے ہیں سارا ان کے پاس جائے گا بڑی آسانی سے، اور ہماری یہ فوجیں کیا بنیں گی؟ قیدی بنیں گی. تو ولم یدری، اور ان کو یہ پتہ نہ چلا کہ انہ لم یزد، انہوں نے اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کیا کہ جمع الغنائم، آپ کے لیے مال غنیمت جمع کیے، وسوق الاسارى الیہ، اور وہ قیدی جمع کیے جو آپ کی طرف لے کر گئے. فلما تکامل نصرہ، جب آپ کی فتح مکمل ہو گئی، وبلغ الرسالہ، اور آپ نے اللہ کا پیغام اچھے طریقے سے پہنچا دیا، وأد الامانہ، آپ نے اللہ کی امانت کا حق ادا کر دیا، وجاءہ منشور انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا. وجاءہ، اور آپ کے پاس آ گیا. کیا آ گیا؟ منشور، عام اعلان. آپ کے پاس کیا آ گیا؟ منشور کا مراد کیا لیں گے؟ اعلان. اعلان کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا. کیا اعلان؟ کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو واضح طور پہ فتح دے دی ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے جو بھی آپ کے گناہ گزر چکے اور جو بعد میں ہوں گے، یا جو پہلے ہوئے جو بعد میں ہوئے. انبیاء کرام علیہم السلام پاک ہوتے ہیں کس سے؟ کفر و شرک سے، پاک ہوتے ہیں کبیرہ گناہوں سے، لیکن ایسے امور کا سرزد ہو جانا ممکن ہے جو عام انسان کے لحاظ سے گناہ نہیں ہوتے. ان کہ وہ اگر کام میں کروں آپ کریں تو گناہ نہیں ہے، لیکن چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی شان بہت بلند ہے، تو چھوٹی موٹی کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں اعلان ہوا کہ اللہ نے سب بخش دیا. مثال میں اس کی دوں گا کہ بدر کے قیدی ہیں. بدر میں کافروں کے قیدی مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے، کتنے تھے جی؟
70۔ اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ عمر فاروق کا مشورہ یہ تھا کہ ان کو قتل کیا جائے، جو میرا رشتہ دار ہے میرے حوالے کریں، میں قتل کروں گا، جو ابو بکر صدیق کا رشتہ دار ہے ان کے حوالے کریں، وہ قتل کریں گے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا مشورہ تھا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے انہوں نے ہم سے دشمنی کی ہے لیکن ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کو مال لے کر فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی کل کو اپنی اصلاح کر لے، توبہ کر لے، اور ان کا دیا ہوا مال ہمارے کام آئے گا، آئندہ لڑائیوں میں استعمال کریں گے اور مسلمانوں کے حالات بھی بہتر ہوں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کے مشورے کو قبول کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے کو قبول کیا۔ تو سورہ انفال میں وہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، کہ اگر تقدیر میں یہ سب کچھ لکھا نہ ہوتا تو اس فیصلے کی وجہ سے جو آپ لوگوں نے کیا اللہ کا عظیم عذاب نازل ہو سکتا تھا۔ وہاں پہ اللہ نے یہ بھی کہا نبی کے پاس قیدی ہوں تو چاہیے تھا کہ ان قیدیوں کو قتل کیا جاتا۔ تو اب یہ جو چیز ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی سب چیزیں آپ کو کیا کر دی ہیں؟ بخش دی ہیں۔ اب یہ فیصلہ اگر کوئی اور بادشاہ کرتا تو اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے یہ گناہ نہ ہوتا، کیونکہ وقت کے بادشاہ کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ چاہے تو ان کافر قیدیوں کو فوری طور پہ قتل کر دے، یا احسان کرتے ہوئے فری میں معاف کر دے، یا ان سے معاوضہ لے لے۔ تو نبی علیہ السلام نے جو رائے مناسب سمجھی اور مشورہ کیا اسے اختیار کیا۔ تو اس لحاظ سے آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا، لیکن بہرحال آپ کا جو مقام و مرتبہ تھا اس اعتبار سے ان ایام میں جو فیصلہ ہونا چاہیے تھا وہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ ان کو قتل کیا جاتا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے جو گزر چکا آپ کے گناہوں میں سے اور جو بعد میں ہوا، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ وہ اپنا انعام آپ پہ مکمل کر دے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ وہ آپ کو صراط مستقیم پہ چلا دے، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ وہ آپ کی مدد کرے، قوی قسم کی مدد، مضبوط قسم کی مدد۔ تو یہ اعلان ہو چکا ہے جی، فتح مل چکی، بخشش بھی ہو چکی، اللہ کی نعمت بھی مکمل ہو چکی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو چکا۔ تو یہ اعلان آ گیا جی، یہ فتح کا اعلان بھی اور آپ کی مغفرت کا اعلان بھی، اور اللہ کے انعام کے کامل ہونے کا اعلان بھی۔ اس کے بعد کیا ہوا پھر؟ وَبَعْدَهُ تَوْقِيعُ، اس عام اعلان کے بعد دستخط تھے۔ توقیع کس کو کہتے ہیں؟ دستخط کو۔ اس کے بعد دستخط تھے، وہ دستخط کیا تھے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ ادبی انداز اختیار کیا ہے امام القیم رحمہ اللہ نے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے وہ قرآنی علوم میں اور عربی لغت اور ادب میں کتنے ماہر تھے۔ کہتے ہیں اس اعلان کے بعد دستخط تھے۔ دستخط کیا تھے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، مکہ فتح ہو جائے، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں دڑا در داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، تو پھر اب آپ کیا کریں؟ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا اس صورت کا، سورہ نصر کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ کا مشن مکمل ہوا، آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا، اب آپ اللہ کی طرف جانے کی تیاری کریں، اب آپ کے دنیا سے چلے جانے کا وقت آ پہنچا۔ تو کہتے ہیں یہ تھے دستخط، وہ اعلان تھا، اور یہ کیا تھے؟ دستخط۔ تو جب یہ سب کچھ ہو چکا، جاءہ رسول ربہ، یہ جاؤ یہ جواب ہے گزشتہ گفتگو کا، یعنی کہ لمحہ سے گفتگو شروع ہوئی تھی، لمحہ تکامل نصر ہو، کہ جب کامل آپ کو نصرت مل گئی اور اللہ کا پیغام آپ صحیح معنوں میں پہنچا چکے، امانت کا حق ادا کر چکے، اور یہ عام اعلان فتح کا آ چکا، مغفرت کا آ چکا، اور دستخط بھی ہو چکے، تو جاءہ رسول ربہ، اب آپ کے پاس
آپ کے رب کا رسول آیا، آپ کے رب کا نمائندہ آیا، یعنی کہ فرشتہ آیا، یخیرہ، اس حال میں کہ وہ آپ کو اختیار دے رہا تھا، بین المقام فی الدنیا و بین لقائہ، دو چیزوں کے درمیان میں آپ کو اختیار دیا جا رہا تھا، آپ کو اختیار دے رہا تھا، دو چیزوں کے درمیان میں، دنیا میں رہنا اور اللہ سے ملاقات کرنا، یعنی کہ دنیا میں رہنا ہے تو دنیا میں رہیں، یا پھر فوت ہونے کو پسند کریں تاکہ آپ کی رب سے ملاقات ہو۔ فاختار لقاء ربہ، تو آپ نے کس کو اختیار کیا؟ اپنے رب سے ملاقات کو آپ نے اختیار کیا، شوقا الیہ، اللہ کی جانب شوق رکھتے ہوئے، یعنی کہ آپ کو اللہ سے ملنے کا شوق تھا، دنیا کا شوق نہیں تھا، تو آپ نے اللہ سے ملاقات کو اختیار کیا، فوت ہونے کو اختیار کیا۔ فتزینت الجنان لیوم قدوم روحہ الکریمہ، تو اللہ کی جنتیں سج گئیں آپ کی قابل عزت روح کی آمد کے دن کے لیے، اللہ کی جنتیں سج گئیں آپ کی قابل عزت روح کی آمد کے دن کے لیے، قدوم آنا، روح آپ کی روح الکریمہ، قابل عزت، قابل احترام، یعنی کہ اللہ کی جنتیں جو ہیں وہ آپ کا استقبال کر رہی ہیں، آپ کے استقبال کے لیے سج گئی ہیں۔ کیسے سجی ہیں؟ جیسے دنیا میں کوئی بادشاہ کسی شہر میں آئے تو شہر سج جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں، اس سے کہیں اوپر، اس لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ لا کزینت المدینۃ یوم قدوم الملک، اس طرح نہیں جس طرح کوئی شہر سج جاتا ہے کسی بادشاہ کی آمد کے دن۔ جب بادشاہ آتا ہے تو شہر کو سجایا جاتا ہے نا، جنتیں اس طرح نہیں سجیں، اس سے کہیں اونچا معیار ہوگا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اب کوئی پوچھنے والا کہتا ہے کہ امام صاحب اتنی بڑی بات آپ نے کر دی ہے کہ جنت سج گئی آپ کی آمد پہ، دلیل کیا ہے؟ کس آیت میں آیا، کس حدیث میں آیا؟ تو کہتے ہیں دلیل میں دیتا ہوں آپ کو۔ کیا دلیل ہے جی؟ کہتے ہیں کہ اذا کان عرش الرحمن قد اہتز لموت بعض اتباعہ فرحا واستبشارا بقدوم روحہ فکیف بقدوم روح سید الخلائق، کہ جب رحمان کا عرش قد اہتز، وہ آپ کے پیروکاروں میں سے کسی کی موت پہ قد اہتز، جھوم اٹھا تھا۔ جب رحمان کا عرش اللہ کے نبی کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کی موت پہ جھوم اٹھا تھا، کیوں جھوم اٹھا تھا؟ فرحاً، خوش ہوتے ہوئے، واستبشاراً، اور خوشیاں مناتے ہوئے، بقدوم روح ہی، اس کی روح کی آمد پہ، فکیف بقدوم روح سید الخلائق، تو ساری مخلوقات کے سردار کی روح کی آمد پہ کیا صورتحال ہوگی؟ اشارہ کدھر کر رہے ہیں؟ امام صاحب کے اشارے دیکھیں آپ، کیا علم ہے۔ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے بخاری کی، جس کا نمبر کیا ہے؟ جس کا نمبر ہے 3803، 3803، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 2466، 2466، راوی ہیں جابر بن عبداللہ، کہ جب سعد بن معاذ فوت ہوئے تو رحمان کے عرش نے حرکت کی، رحمان کے عرش حرکت کرنے لگا، اور دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حرکت کیوں کی؟ ان کی روح کے آنے کی خوشی میں۔ تو امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں سعد بن معاذ کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی کے عام صحابی ہیں، ان کے صحابہ کرام ہمارے مقابلے میں تو خاص ہیں، لیکن صحابہ کرام میں ایک صحابی ہیں، اور یقیناً بہت بڑا ان کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن بہرحال نبی تو نہیں ہے نا۔ تو جب سعد بن معاذ فوت ہوئے، رحمان کا عرش جھوم اٹھا، خوشی سے حرکت کر رہا ہے ان کی آمد پہ، تو ہمارے نبی علیہ السلام جو سعد بن معاذ کے امام ہیں، ان کے رسول ہیں، ان کی آمد پہ اللہ کی جنت کیوں نہ سجی ہوگی؟ ان کی روح کی آمد پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں فیا منتسبا الی غیر ھذا الجناب، اے وہ انسان جو اس جناب کے علاوہ کسی اور جانب اپنی نسبت کیے ہوئے ہے،
آپ کی جناب کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرنے والے اور آپ کے دروازے کے علاوہ کسی اور کے دروازے پہ رکنے اور ٹھہرنے والے، ستعلم یوم الحشر ای سریرۃ تکون علیہا یوم تبلی السرائر، ان قریب تمہیں پتہ چلے گا۔ کب؟ حشر والے دن، قیامت والے دن، آخرت والے دن، جب اللہ کے سامنے لوگ جمع کیے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے۔ حشر جمع کرنا، ان قریب تمہیں پتہ چلے گا حشر والے دن، ای سریرۃ، سریرہ راز، دل کے بھید، دل کی حقیقت، کہ کون سا وہ راز ہے، تکون علیہا، جس پہ تو تھا، یوم تبلی السرائر، اس دن جس دن تبلا، جانچ پڑتال کی جائے گی، تبلا جانچ پڑتال کی جائے گی، السرائر سریرہ کی جمع ہے، چھپی ہوئی باتیں، وہی دل کے بھید، دل کے راز۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ روز قیامت پتہ چلے گا کہ آپ کے دل میں کیا تھا، کتنا ایمان تھا، کتنی محبت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کتنا تعلق تھا اللہ رب العزت سے۔ اس دن نتیجہ سامنے آئے گا، اس دن رزلٹ سامنے آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ ہی کے انداز میں دعوت و تبلیغ کے کام میں آنے والی مشکلات پہ صبر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عنایت فرمائے، اور مظلوم مسلمان جہاں پہ بھی ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی نصرت فرمائے، اللہ ان کی تائید فرمائے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔